یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری وائز نمبر 413. 27th of December 1998. Wise in Karachi at Aliabad Jamaat Khana. اللهم صل على محمد المصطفى وآل محمد المصطفى إلى قيامة. مومنوں میں آپ سے مل کے بہت خوش ہوا. جہاں جہاں بھی میں گیا، پاکستان، ہندوستان، تاجکستان، رشیا، جہاں بھی گیا، افریقہ، ہماری جماعتوں کے اندر ایک خاص نور برستا ہے. جماعت خانے حضرت امام کے گھر ہیں. ان گھروں کے اندر خدا کی برکتیں اور رحمتیں برستی ہیں. چیت چیت بانا من چنچل کری جب لگ گھٹ مانے ساس بھاگ ہوا بھگتی نہ ہوئی جیوڑو اٹھی چلے نراش پیر نہ بودھ دینا نہ سنی جن بھید نہ پایا تین غافلے جنم ہرایا اے پاپیے ہو کٹ تیرا کھایا پیر نہ بودھ گنا نہ سنی جن بھیجنا پایا. مولانا حضرت امام پہ سلوات پڑھو زندہ رہو. محمد وآل محمد. اے مومنوں، ہمارے پیروں نے جو ہمیں گنان بخشے ہیں، امام سلطان محمد شاہ داتا صلی اللہ علیہ اس بات پہ بہت زور دیا کرتے تھے کہ اگر تم گنان پڑھو اور اس میں سے مقصد سمجھو تو مجھے فرمان کرنے کی تکلیف نہ لینی پڑے. مولانا حضرت امام نے بھی ہمیں گنانوں کے متعلق بہت کچھ فرمایا ہے. گنان ہے وہ قرآن شریف کی تفسیر ہے. قرآن پاک کے اندر جو خدا کا پیغام ہے انسان کی زندگی گزارنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، مذہب کے اوپر عمل کرنے کے لیے، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اور موت کو پسار کر کے آخرت کی جو کچھ بھی ہماری زندگی ہوگی اس کے لیے ہمیں جو کچھ فرمایا گیا وہ گنانوں کے اندر موجود ہے. دیکھو مومنوں، ہم انسان ہیں لیکن حیوان ہیں. حیوان اس کو کہتے ہیں کہ جو زندہ ہوئے، جس میں جان ہوئے. لیکن ہم کو انسان اس لیے کہا گیا کہ ہمارے اندر سینسز ہیں، سمجھداری ہے، ہمارا ضمیر ہے، ہمارے اندر سوچنے کی طاقت ہے. اور خدا تعالیٰ نے ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی اس کے لیے نبی بھیج کے
ہم کو ہدایت فرمائی اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر، زندگی کی ہر بابت کے اندر ہمیں فرمان کیے۔ نبیوں نے، پاک نبیوں نے اپنی زندگیاں اس طرح گزاری کہ ہمارے سامنے وہ نمونہ بن جائے، اور اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر پاک محمد رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کے متعلق فرمایا کہ تم اپنے نبی کو دیکھو، اور ہم کو بھی ہمارے پیروں نے ایسا ہی کہا جیسا کہ قرآن نے کہا کہ اپنے نبی کو دیکھو۔ ہے جی نبی محمد بوجھو بھائی، تو تمہیں پانو امام، مشرک من تو کافر کہیے، مومن دل قرآن، الہی بھید سنت و نامنی۔ جب گنان پڑھا جائے اس کے ایک ایک لفظ کو چبا چبا کے کھاؤ۔ میری بات پہ ہنسو، ایک ایک لفظ کو چبا چبا کے کھاؤ۔ نبی محمد کو سمجھو تو پتہ لگے کہ ایمان کیا ہے اور کون ہے۔ جو مشرک ہیں، مشرکوں کو کہتے ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو حصہ دار بناتے ہیں، یعنی کہ اس کی بہت مطلب ہے، لازم نہیں کہ مٹی کی مورتی بنا کے اس کی پوجا کرے وہ مشرک ہے۔ ارے جو پیسے کی پوجا کرتا ہے وہ بھی مشرک ہے، یعنی کہ بخیل ہے، سخاوت نہیں کرتا، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا، اور بس پیسے کو جمع کرتا رہتا ہے، اور اس کی نظر کے اندر کوئی اخلاقی چیزیں نہیں، صرف پیسے کی ہی زندگی گزار رہا ہے، واللہ باللہ وہ مشرک ہے۔ چند مہینے پہلے مولانا حضرت امام افریقہ میں موزمبک میں گئے۔ مجھے پورا اطمینان ہے کہ آپ نے حضرت امام کے وہ فرامین ضرور سنے ہوں گے۔ ہم ادھر کینیڈا کے اندر جیسے ہی مولا کہیں فرمان کرتے ہیں، دوسرے یا تیسرے دن ہم وہ فرمان جماعت کو سنا دیتے ہیں، 8-10 دن کے بعد پھر ریپیٹ کرتے ہیں، اور مہینے کے بعد پھر ریپیٹ کرتے ہیں، 3 دفعہ تو ضرور پڑھتے ہیں تاکہ لوگوں کو کوئی چیز بھولی ہوئی ہوئے تو یاد رہ جائے۔ مولانا حضرت امام فرمایا زندگی کا مقصد پیسہ مت بنا کہ پیسہ جمع کرتے رہو، جمع کرتے رہو، جمع کرتے رہو۔ مولا فرمایا پیسے کو اپنی زندگی کا ایم مت بناؤ۔ مولا نے نہیں کہا جیسا میں نے کہا ہے کہ پیسے سے محبت کرنے والا آدمی مشرک ہے، اس لیے مشرک ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کو مانتا ضرور ہے لیکن خدا کے حکم کو نہیں مانتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے بخیل عدو اللہ، جو بخیل ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔ اب خدا کا دشمن کون ہے؟ مشرک خدا کے دشمن ہے۔ مشرک سے کافر اچھا۔ کافر کہتے ہیں انکار کرنے والا۔ کافر کا مطلب ہے انکار کرنا۔ کیا چیز کا انکار کرنا؟ خدا کی خدائی کا انکار کرنا یا خدا تعالیٰ کے حکموں کا انکار کرنا۔ لیکن مشرک جو ہوتا ہے وہ خدا کو بھی پوچھتا ہے اور اپنے کسی عشق کو بھی پوچھتا ہے، تو یہ چیز ٹھیک نہیں۔ مشرک من تو کافر کہیں ہے۔ مشرک آدمی کا جو دل ہے وہ اس لیے کافر ہے کہ وہ خدا کا حکم مانتا نہیں۔ یہ بھرانی کی بیٹی ہے کہ جو نام ہے تنتو نام لیجیے۔ تنتو کہتے ہیں ایسنس کو، یعنی یہ لفظ نکلا تتو سے۔ تتو کا مطلب ایسنس، عرق، کہ خدا تعالیٰ کا جو نام ہے یہ اشارہ ہے بیت الخیال کی طرف، کہ بیت الخیال کا جو اسم اعظم ہے
وہ خدا تعالیٰ کے ناموں کا تتو ہے، یعنی کہ خدا تعالیٰ کے ناموں کا ایک ذکر ہے، یہ اس میں اعظم ہے۔ الہی نام لیتے رہو۔ مولانا حضرت امام نے بھی بہت دفعہ فرمانے میں فرمایا سارا دن کسی نہ کسی طریقے سے اللہ اللہ کرو، محمد محمد کرو، یا علی کرو، لیکن کسی بھی طریقے سے اپنی روحانی زندگی کا یعنی کہ تعلق جو ہے وہ قائم رکھو۔ لندن کے ایک فرمان میں حضرت امام نے یہ بھی فرمایا کہ کسی بھی امام کا، علی سے لے کے حضرت امام شاہ کریم تک، کسی امام کا بھی نام لیتے رہو، یاد کرتے رہو۔ اپنے سارے دن کے اندر اگر چند منٹ ملتے ہیں تو یہ امام کی جو پوتھیاں ہیں مولا مرتضی علی سے لے کے ہم دعا میں پڑھتے ہیں، خالی یہی پڑھ ڈالو۔ اور جب بھی ہم جماعت خانے کے اندر دعا سنتے ہیں تو دینداروں اس دعا کو اپنے دل میں پڑھتے رہو۔ جیسے جیسے دعا پڑھانے والا لیڈنگ کر رہا ہے تو اس کے ساتھ دعا پڑھنا چاہیے، اور جب وہ آوے بہت کے محمد المصطفیٰ تو اپنے دل کے اندر صلوات پڑھو۔ ابھی صلوات پڑھنے جاؤ گے 4-5 نام نکل جائیں گے، کیونکہ صلوات بڑی ہے یا نام چھوٹا ہے، تو اس کے لیے ہم کو ہمارے اماموں نے اور ہمارے عالموں نے دائیوں نے بھی کہا کہ ہم پیغمبروں اور اماموں کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں علیہ السلام۔ یہ صلوات کا بریف ہے، مخفف ہے۔ ساری صلوات کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے، علیہ السلام۔ پاک محمد رسول اللہ کا نام آیا تو علیہ السلام، مولانا مرتضی علی کا نام آیا تو علیہ السلام، مولانا زین العابدین کا نام آیا تو علیہ السلام، یہ حضرت امام سلطان محمد شاہ کا نام آیا تو علیہ السلام، ماتا بی بی فاطمہ کا نام آیا تو علیہ السلام، کیونکہ پنچم پاک کی رکن ہے۔ یہ دعا کی کتاب اوپر رکھو مومنو۔ تو دعا پڑھاتے وقت اس کے ساتھ جو دعا میں نام آتے ہیں اماموں کے، آپ اگر علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام بولتے رہیں تو آپ نے پنجتن پاک کے 5 اور حضرت امام تک 49، تو کتنے ہوئے 54۔ تو 54 دفعہ آپ نے صلوات کو ایک دعا میں یہاں پڑھی، اور اس کے پہلے پاٹ کے اندر بھی صلوات ہے، تو یعنی ہم کے 55 دفعہ ایک دعا میں صلوات پڑھیں۔ اور 3 دعاؤں کے اندر جو کبھی ہم صلوات کو دوسرا آدمی پڑھا رہا ہے جماعت کرنے میں، تو ہم نے 55 دفعہ ایک دعا میں صلوات پڑھی۔ اور صلوات کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ ہم اپنے اماموں اور اپنے پیروں اور نبیوں کے اوپر، صرف نبی محمد نہیں تمام نبیوں کے اوپر ہم صلوات پڑھتے ہیں، وہ تمام کے تمام علیہ السلام ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اپنے کسی نہ کسی طرح سے کمائی کرتے رہو۔ جس طرح سے ہم بزنس کرتے ہیں کہ کہاں سے 2 روپے ملتے ہیں تو بھی لے لیں، 8 آنے نفع ہوتا ہے تو بھی لے لو، جب ہی جمع کریں گے تو بہت سے ہو جائیں گے۔ ایسا ہی ہماری نیکیاں اور ہماری عبادتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جب مل جاتی ہیں تو ہمارے 14-16 گھنٹے کی جو ہماری کارکردگی ہے دنیا کے اندر جاگنے میں، تو اس کے اندر آخر میں بہت بڑا گفٹ ہو جاتا ہے۔ آپ نے کسی آدمی کو دکھ میں دیکھا، یا اللہ اس پہ رحم کر، آپ کی ایک نیکی لکھی گئی۔ رسول اکرم نے ایک دفعہ فرمایا کہ تم خیرات کرو، تمہارے اوپر جو کچھ بھی جائز یعنی کہ ہم عشر دیتے ہیں اور زکات دیتے ہیں، یہ 10 کے طور پہ گنا گیا، اس کے علاوہ ہمیں 7.5% اور دینا ہے۔ لیکن 10 12.5% جو ہے 10 حصے عشر کے جو امام کا حق ہے، اور 2.5% جو زکات ہے وہ حقیقت میں ہم پیر کو نبی کو دیتے ہیں تاکہ وہ مذہب کا کام چلا رہے۔ یہ تو لازم ہے جس کو ہم 10 کہتے ہیں 12.5%۔ لیکن ہماری روزی میں، ہماری کمائی میں سے 7.5% اور بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر ہم وہ نہیں کرتے تو خیر ہم گنہگار تو نہیں ہوتے، مگر اس کے اندر سے جو ثواب اور فائدے ہیں وہ نہیں ملتے۔
رسول کو پوچھا گیا یا نبی یہ جو خمس ہے یعنی کہ قرآن شریف میں خمس کا ذکر کیا ہے یا نبی یہ خمس کیا ہے؟ آپ نے کہا عشر 10% اللہ کا حق ہے 2.5% دین کا حق ہے دین کا بلا مولویوں کا نہیں اس 2.5% میں سے دین کی اشاعت کے لیے عاملوں کو تنخواہیں دی جاتی تھی اور وہ لوگ یمن میں حضرموت میں اور عراق میں جایا کرتے تھے نبی کے زمانے میں آج بھی وہی سلسلہ ہے امام زمان نے اسماعیلی ایسوسی ایشن جس کو آج ہم اطرف کہتے ہیں طریقہ بورڈ وغیرہ ہے ان لوگوں کو مولا بڑی بڑی تنخواہیں دیتے ہیں مشنریوں کو تاکہ وہ کمائی کی فکر میں نہ رہنے اور امام کی خدمت کرے دین کا پھیلاؤ کرے اور اطرف کے دوسرے اسٹاف کے لیے کتابوں کے لیے اس میں یہ زکوٰۃ شامل ہو جاتی ہے علاوہ ازیں نبی فرمایا اگر تمہارا کوئی رشتہ دار سخت غریب ہے تکلیف میں ہے یہ 7.5% میں سے اس کی مدد کرو تمہارا پڑوسی اگر کوئی دکھ تکلیف میں ہے اس کی مدد کرو اس کے علاوہ سارے شہر کے اندر تمہارے پاس پیسے بچ گئے ہیں 7.5% میں سے تو شہر کے اندر اور بھی کچھ ایسے ہیں کہ جو محتاج ہیں ان کی مدد کرو 7.5% 10 کے علاوہ 7.5% ہمارے اوپر خیرات کرنے کا حکم ہے نبی کہتے ہیں تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا اور تم نے کھایا تو قیامت کے دن تمہارے سے حساب لیا جائے گا کہ تم ایسا بے درکار تھا کہ تیرا پڑوسی بھوکا سویا اور تم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا دین اسلام بہت اچھا ہے اور دین اسلام جو ہے وہ اللہ کا دین ہے اسلام کے دین کے اندر اگر ہم اسلام کو ایک بدن مان لیں تو اس کا جو بھیجا ہے جو دماغ ہے وہ اسماعیلی طریقہ ہے اسلام کے جسم میں اسماعیلی طریقہ بمنزلہ دماغ ہے کیونکہ دماغ سے ہی سب کام ہوتے ہیں اور دماغ اس کو اعلیٰ قیمتوں کی طرف لے جاتا ہے اعلیٰ قدروں کی طرف لے جاتا ہے ہم کو اسماعیلیوں کو یہ بتایا گیا ہے ہمارے اماموں ہمارے پیروں نے کہ صرف جماعت خانے آ گئے اور دعا پڑھ لی یہ تمہاری زندگی کے لیے کافی نہیں ہے تمہاری آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے حضرت امام نے ایک فرمان میں فرمایا یہ 2 طریقے جو ہیں اسلام کے اندر ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے تو ظاہر کے طریقے کے اندر ہمارے جو سنی ہے وہ نماز پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس ابھی ہم نے یہ دین پورا کر لیا ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے ہم اسماعیلی لوگ ایسے ہیں دیندار کہ ہم بہت یعنی باہوشی میں رہتے ہیں ہوش مند ہیں ہوش مند سے میرا مطلب کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم اس بات کے ہوش مند ہیں کہ یہ کام کرنے میں گناہ تو نہیں یہ کام کرنے میں مولا راضی ہے کہ نہیں یہ کام کرنے کے اندر کیا میں کچھ بھول کر رہا ہوں ہمیں اس بات کے لیے تلقین کی گئی کہ سوچ سمجھ کے کام کرو سوچ سمجھ کے چیت بانا بانا تو آپ کی سندھی زبان کا لفظ ہے نا لیکن عربی کے اندر سواحلی کے اندر افریقہ میں بانا کہتے ہیں سیٹھ کو یا بڑے بھائی کو یا بزرگ کو کچھ بھی سمجھ لو اے بھائی تم چیتو کا مطلب ہوشیار بنو ہوش مند بنو چیت بانا من چنچل کرین چیت اپنے من کو ہوشیار اور جاگرت بنا کے بیدار کر کے چیتو کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے انسان وہ ہے کہ جس کے اندر سے اعلیٰ قدریں پیدا ہوتی ہیں ہم کو آدمی بھی کہا گیا ہم کو انسان بھی کہا گیا آدمی اس لیے کہ مٹی سے بنے ہیں آدم علیہ السلام مٹی سے خلق کیے گئے اس لیے اس کا نام رکھا آدم آدم کوئی ایسا پرسنل نام نہیں تھا جو کہ آج کل رکھ لیتے ہیں لیکن آدم کا مطلب مٹی سے بنا ہوا اور انسان وہ ہے کہ جو آدمی
سینسیبل ہوئے، ہوشیار ہوئے، عقل مند ہوئے، جس کے اندر وہ چیز ہے کہ جو اس کو سوچ دیتی ہے. آدمی بنتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، آدمی بنتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد. ہنا گرین ہے، مہندی ہے، اس کی پتیاں ہرے رنگ کی ہیں. یہ پتیاں ہاتھ پہ باندھو تو رنگ نہیں اترے گا. ان پتیوں کو سکھا کے اس کی چٹنی بناؤ، پیس ڈالو، اور تو ہاتھ پہ لگانے سے رنگ نکلتا ہے. تو شاعر نے یوں کہا ہے، فلاسفر نے، کہ حنا کو جب تک پیسا نہ جائے تب تک رنگ نہیں نکلتا. اسی طرح سے جب تک کہ آدمی کو ٹریننگ نہ دی جائے، اور ٹریننگ کے اندر دکھ بھی ہے، تب تک وہ انسان نہیں بنتا. میں اپنی باتوں میں کہا کرتا ہوں کہ مومنوں، جو دکھ ہے وہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے. اگر کوئی ایسا کہے کہ مجھے کوئی دکھ نہیں، تو اس کو میں کہتا ہوں جلدی سے کوئی دکھ ڈھونڈ لو. دکھ خود ڈھونڈ لو. اگر تم دکھی نہیں ہو تو کچھ نہ کچھ دکھ لے لو، کیونکہ نہیں تو خدا کی طرف سے، قدرت کی طرف سے کوئی دکھ ملے گا. دکھ دو قسم کے ہیں. ایک دکھ ہے کہ ہم نے گناہ کیے، بھول کی، اس کی سزا میں ہمیں دکھ ملتا ہے. دوسرا ایسا دکھ ہے کہ خدا ہماری عبادت بندگی نیکیوں کو امتحان میں ڈالتا ہے اور وہ ہمارا ٹیسٹ لیتا ہے. ان دو قسم کے جو گناہ ہیں، ان میں ہم کو کیسا پتہ لگے کہ خدا ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے یا میرے گناہوں کا نتیجہ ہے؟ اس کا میں آپ کو جواب دوں کہ جب گناہ کرنے کے بعد ہمیں دکھ ملتے ہیں، اس دکھ میں بہت درد ہوتا ہے. دل میں آدمی افسردہ رہتا ہے، غمزدہ رہتا ہے، اداس رہتا ہے، اس کو کہیں چین نہیں پڑتا، اور وہ ہمیشہ ایک خوف کے نیچے ہوتا ہے. یہ گناہوں کی سزا کا دکھ ہے. لیکن جو عابد اور اچھے نیک انسان ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ ان کو بڑھانے کے لیے، یعنی ایک کلاس میں سے دوسری کلاس میں پروموشن دینے کے لیے امتحان لیتا ہے. اس امتحان میں جو دکھ آتا ہے، اس دکھ کے اندر مومن دکھی نہیں ہوتا. اس کو یہ رہتا ہے بھلے کوئی بات نہیں، میرا مولا بیٹھا ہے. وہ غمزدہ نہیں ہوتا، اس کے دل میں خوف پیدا نہیں ہوتا. ولا خوف ولا یحزنون، نہ اس کو غم ہے، حزن ہے، نہ اس کو کوئی خوف ہے. اس کے دل کے اندر وہی شانتی، سکھ، سکون رہتا ہے. یہ مومنوں کو جو دکھ ملتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں. اور یہ دکھ جو ہے، ان دکھوں کے بعد اس کو روحانی پروموشن ملتی ہے. دکھ میں صبر کرو، اور یاد رکھو مومنوں کہ دکھ میں کبھی شکایت مت کرو، کبھی شکایت مت کرو. اور اگر میری بات مانو، میں آپ کے ایک بزرگ کے طور پہ ہوں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو دکھ آوے تو کسی کو کہو بھی مت کہ میں دکھی ہوں. کیونکہ اگر خدا نے دکھ دیا ہے امتحان لینے کے لیے، اور آپ لوگوں سے شکایت کرتے ہو کہ مجھے خدا نے دکھی کر دیا، تو اس کو پسند نہیں. صبر کرو، خوشی رہو، اور اللہ کو کہو اے خدا، ضرور کہیں میں نے بھول کی ہے اور یہ تو نے دکھ دیا ہے، مجھے توفیق دے کہ میں اس امتحان میں پورا رہوں. خدا کے پاس مانگو. اور یہ جو خدا کی جو دین ہے وہ انسان کی روحانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. کوئی نبی نے، کسی بھی امام نے، کسی بھی پیر نے سکھ کی زندگی نہیں گزاری. نہیں، ہمارے اماموں نے، ہمارے پیروں نے، ہمارے نبیوں نے اتنے دکھ اٹھائے ہیں کہ انسانوں کی طاقت نہیں کہ ہم ایسے دکھ اٹھا سکے. انہوں نے کیوں دکھ اٹھائے؟ ان پاک ہستیوں کو دکھ اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ مومنوں،
بچہ جب بیمار ہوتا ہے تو بچے سے زیادہ ماں دکھ اٹھاتی ہے، رات بھر جاگتی ہے، اس کی فکر میں رہتی ہے، اس کے علاج میں رہتی ہے۔ ماں کو دکھ خود کی وجہ سے نہیں، بچے کی وجہ سے، وہ بچے کے دکھ میں حصہ دار بنتی ہے، بچے کے دکھ کو دور کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے۔ ایسا ہی ہم جو مرید ہیں، ہم جو بندے ہیں خدا تعالیٰ کے، نبیوں، اماموں، پیروں نے ہمارے دکھوں کو دور کرنے کے لیے اپنی ذات پاک کے اوپر دکھ اٹھا لیے تاکہ اس کا کوئی افزا نہ ہو جائے۔ جیسے کہ بیٹے نے کچھ دھندا کر کے قرضہ کر لیا، باپ کی عزت بگڑنے لگے تو باپ بھلے بیٹے کو 2-4 گالیاں دے دے یا کچھ اس کو غصہ کر ڈالے، لیکن اپنی عزت بچانے کے لیے بیٹے کا قرضہ چکا دے گا۔ ہمارے امام جب کوئی اپنے بدن پہ کوئی بیماری لیتی ہیں تو وہ جماعت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نبیوں نے بھی امت کے گناہ اس کی سزا اپنے اوپر لے لی۔ تو میری عرض یہ ہے کہ ہم دکھی نہیں ہوتے ہیں، اگر ہم مومن ہیں تو دکھ، حضرت امام کا کلام کروں آپ کو، حضرت امام نے بھی فرمایا اپنے دین کے اوپر سچے رہو گے تو تمہیں دکھ ملیں گے لیکن تم دکھی نہیں ہوگے۔ حضرت امام کا کلام ہے، یعنی دکھ آئیں گے کیونکہ دکھ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ اس کے اندر میں آپ کو خیرات کی بات کہہ رہا تھا کہ دسویں دینا لازم ہے، فرض ہے۔ دسویں کے بغیر روزی کھانا برکت نہیں ملتی۔ ہر مذہب کے اندر یہ قربانی کرنے کے لیے حکم کیا گیا، ہر مذہب میں، کیونکہ ہم جو روزی کماتے ہیں اللہ کہتا ہے اس میں سے خدا کو قرض حسنہ دو۔ ارے خدا نے کوئی بڑی کمپنی اور کارپوریشن کھول دی ہے کہ قرضہ مانگ رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں قرض حسنہ دو۔ بہت برس پہلے کی بات ہے، امام سلطان محمد شاہ 100 برس پہلے 1899 میں پہلی دفعہ زنزبار گئے، افریقہ گئے۔ اس زمانے کے اندر بینک وغیرہ اور پوسٹ آفس اور ایسی چیزیں، منی ٹرانسفر کرنے کے بہت سے ایسے ادارے نہیں تھے، تکلیفیں ہوتی تھیں۔ تو مولا نے مکھی کو کہا، مکھی مالدار آدمی تھا، وزیر محمد ریمو، محمد ریمو تو گوادری تھے، وزیر رحمت اللہ حمانی۔ مولا فرمایا مکھی جماعت خانے کی جتنی کارسازی ہو جائے یہ تم اپنے بزنس میں ڈالو اور 6% اس کا انٹرسٹ تجوری میں ڈالو۔ مکھی نے قبول کیا، جو کہ یہ 1 یا 2 برس یہ سلسلہ چلا، پھر تو بینک وغیرہ وغیرہ ایسی چیزیں کھل گئی تھی۔ تو مولا فرمایا کہ جو روز کی کارسازی ہے وہ تم اپنے حساب رکھو اور اپنے بزنس میں ڈالو، یوز کرو، اور اس کے 6% بیاج کے تجوری میں یعنی جماعت کرنے کی تجوری میں جمع کرو۔ تو مکھی نے کہا اچھا امین خدا بند، مکھی کو پیسے کی ضرورت نہیں، مالدار آدمی ہے، مگر امام نے کہا کہ میرے پیسے تم اپنے بزنس میں لگاؤ اور اس کا جو نفع ہوگا 6% کے حساب سے دیا کرو۔ خدا کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، مگر خدا نے کہا کہ میرے بزنس میں یعنی خدا کے بزنس میں تم قرض حسنہ دو تو خدا تم کو اس کا بہت بڑا ریٹرن دے گا۔ ابھی خدا کا بزنس کیا ہے؟ خدا کا بزنس ہے روزی دینا، خدا کا بزنس ہے تندرستی دینا، خدا کا بزنس ہے کہ جو 1 دیتا ہے تو اس کو 10 دنیا 70 در آخرت دیتا ہے، لیکن ہمارا ریٹ تھوڑا زیادہ ہے۔ مسلمانوں کو پوچھو تو بولتے ہیں 10 گنا دنیا میں ملے گا، 70 گنا آخرت میں ملے گا، لیکن ہمارا ریٹ بہت ہے، 1-2 تو 1,25,000 ملتا ہے، 1.25 لاکھ، اور ضرور ملتا ہے، لیکن ایک چیز ہے یہ 1.25 لاکھ میں سے تھوڑا سا یہاں ملے گا، باقی اوپر ملے گا۔ خدا تعالیٰ نے قرآن میں کہا مجھے قرض حسنہ دو، مطلب یہ ہے
کہ ہم جو خدا کے راستے میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں، دسون دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، کسی کو کھلا پلا دیتے ہیں، تو خدا تعالیٰ کے اوپر یہ قرض ہو گیا کہ وہ اس کو واپس دے رہے ہیں، کیونکہ سامی مارو ہے وہ ہے کوئی نہ رکھے بھا، آپ مولا کو کھانا کھلاؤ تو وہ کھا کے چلے جائے گا، ایسا نہیں، وہ تو اس کا عوض واپس دیتا ہے، تو اتنا نہیں دیتا جتنا آپ نے کھلایا ہے، کئی گنا زیادہ دیتا ہے، 1 کا 1.25 لاکھ دیتا ہے۔ تو دسون جو ہے وہ ہمارے اوپر فرض ہے، کیونکہ ہم کو حکم کیا گیا ہے۔ 7.5% جو میں اور کہہ رہا ہوں، یا اس سے زیادہ یا تھوڑا سا کم، کوئی بات نہیں، لیکن خیرات کرو۔ اگر برکت چاہتے ہو تو ہر ویک میں کم از کم 1 آدمی ضرور مہمان اپنے گھر لے جاؤ۔ مہمان میں کوئی بھی آ سکتا ہے، باپ آوے، ماں آوے، بھائی آوے، بیٹا آوے، دوست آوے، کوئی فقیر آوے، کسی دن مکھی کمانے کو پکڑ کے لے جاؤ۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر ویک میں آپ اپنے گھر میں کسی کو کھلاؤ کہ یہ چیز وہ آدمی جو آپ کے گھر کھانے کے لیے آیا ہے وہ اپنی روزی ساتھ لایا ہے، آپ کی روزی میں سے اس کا حصہ نہیں ہے، مگر خدا نے اس کی روزی آپ کے گھر بھیجی، تو خدا کا آپ نے کام کیا کہ اس کو روزی دی۔ روزی دینا خدا کا کام ہے، لیکن آپ کے گھر خدا نے روزی اس کی بھیجی، تو آپ اس مہمان کو جو کھلایا ہے آپ نے خدا کا کام کیا، اور آپ کے گھر میں اس کے لیے برکت ہوتی ہے۔ اور اپنے کمائی میں سے کچھ تھوڑی خیرات ضرور کرو کہ اس کی دعا لگتی ہے اور وہ دعا کام آتی ہے۔ مجھے خوشی ہوئی دے سن کے کہ یہاں فوکس اچھا کام کر رہی ہے، آغا خان فاؤنڈیشن ہے کہ جس میں سے ہم کبھی 1 روپیہ دیتے ہیں تو وہ روپیہ کہاں خرچ ہوتا ہے، یا دوا دارو میں، یا تعلیم میں، یا ان کو بھرانے کے لیے، یہ خیرات کے راستے کر دیے۔ لیکن یہ جو راستے میں بھکاری مانگتے ہیں ان کو خیرات دینا اچھا نہیں، کیا معلوم شراب پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، ڈرگ کھاتے ہیں، ہمارے پیسے سے وہ کیا کرتے ہیں ہمیں معلوم نہیں۔ اور ہمارے سلطان محمد شاہ داتار نے منع کیا ہے کہ اگر تمہیں خیرات کرنی ہے تو وہ خیرات اپنی جماعت میں کرو۔ ایک دفعہ مولانا سلطان محمد شاہ کا جنم دن تھا، تو صبح ہی صبح بامبے کے اندر تھے مولا متا سلامت بھی، سلطان محمد شاہ کی جو ماں تھی وہ حیات تھی، تو جماعت کے جو بڑے امردار تھے تقریباً 100 آدمی، جبے پہنے ہوئے، پگڑیاں پہنی ہوئی، مہمانیاں اور تحفے لے کے مولا کے گھر پہ گئے، تو پتہ لگا نوکر نے کہا کہ مولا پیچھے جو والکیشور کا بنگلہ تھا وہ بالکل کنارے پہ تھا، پیچھے بیچ تھا، تو نوکر نے کہا کہ ادھر پیچھے مولا کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ سب ادھر آؤ، تو یہ سب لوگ پیچھے گئے بیچ کے اوپر۔ مولا نے مہمانیوں پہ ہاتھ رکھے، دعا شیش دی، مہمانیاں تو اندر چلی گئیں، بس مولا دعا شیش دیتے رہے، باتیں چیتیں کرتے رہے، نہ معلوم کسی سے کسی جگہ سے کوئی سائڈ سے مکانوں کے اندر سے ایک فقیر چلا آیا، اس نے دیکھا کہ یہ راجے مہاراجے اتنے، کیونکہ جبے پہنی ہیں، پگڑیاں پہنی ہیں، اتنے بہت راجے مہاراجے، میں تو نہال ہو گیا، آیا اور مانگنے لگا۔ خوشی کا دن تھا، یہ سب عملدار موسٹلی مالدار ہوتے ہیں، کسی میں حد اللہ، کسی نے 4 آنے دیے، کسی نے روپیہ دیا، اس کا یہ 2 بک بھر گئے۔ ابھی کم بختی اس کی یہ نکلی، لالچ آ گیا، تو امام کامڑیا قاسم علی چھبیلدار سے دونوں بات کر رہے تھے، باقی کے امردار سب اس طرف تھے، تو اس کو ایسا ہوا کہ انہوں نے دیا وہ 2 کیوں باقی چھوڑوں، تو بھرا ہوا بک لے کے وہ ادھر پہنچا۔ مولا نے کنکھیوں سے دیکھا یہ ادھر آ رہا ہے، امام کے کسی میں سے تو پیسے ہوتے نہیں، آنے دیا۔ اس کی طرف کامڑیا قاسم علی کی پیٹھ تھی اور مولا اس کو دیکھ رہے تھے کہ وہ چلا آتا ہے، تھوڑے ساتھ پیچھے ہٹے، ایک پتھر کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کے مولا کھڑے رہے، تو وہ امام کے نزدیک آیا تو نیچے سے مولا نے زور سے ہاتھ مارا، سارے پیسے سمندر میں، ہاں نکل گئی اس کی، بک بھرا ہوا روپوں کا،
آکا بکا ہے، پتھر کی طرح جم گیا۔ مجید خان سلطان محمد شاہ کے ماموں کے بیٹے تھے، وہ مولا کے پرسنل سیکرٹری بھی تھے، بھاگا بھاگا آیا، دیکھو اس کو 500 روپیہ دو، اس کو نکال دو۔ ابھی وہ تو 500 روپے ہوں گے بھی نہیں، 100 کے 500 جو کچھ بھی مولا نے کہا اس نے اس کو دیا، وہ چلا گیا۔ پھر ماں باپ فرماتے ہیں دیکھو فقیروں کو دینا، تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارا پیسہ کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ اپنی جماعت کے اندر مدد کرو۔ ہاں، جماعت کے اندر ویلفیئر سوسائٹی ہے یا اور ایسی قسم کی چھوٹی موٹی کمیٹیاں ہوتی ہیں کہ جماعت کے اندر ہم ان کی مدد کریں۔ اب تو ماشاءاللہ حضرت امام نے آغا خان فاؤنڈیشن بنا کے یہ فوکس اور دوسری ایسی ہماری جماعت کی بہت سی چیزیں ہیں۔ اے مومنوں، کچھ نہ کچھ 1 روپیہ لیکن خیرات ضرور کرو۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ کو بہت برکت ہے، کسی کو کھلاؤ اور خوشی ہو، اور اگر آپ کو کسی نے کھلایا ہے تو ضرور اس کا بدلہ چکاؤ، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ چکاؤ، کیونکہ یہ نبیوں اماموں کی یہ ریت ہے کہ کبھی آپ کو کسی نے 1 روپیہ دیا آپ اس کو 2 روپے دو۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ایسی چھوٹے چھوٹے اعمال بھی جو ہیں وہ ہماری روحانی زندگی کو اونچا کرتے ہیں، اور ان حقیقتوں کے اندر سے ہم اپنی عقل سے ڈھونڈتے ہیں کیا اچھا کام کروں کہ خدا مجھ پہ راضی رہے۔ نبی کریم نے جب یہ خیرات کے اوپر فرمان کیا تو حضرت ابو ذر ہریرہ جو تھے، ابو ہریرہ وہ سخت غریب اور بھکاری تھے۔ ابو ہریرہ نبی کو کہتے یا نبی آپ نے خیرات کے لیے حکم کیا، میں تو خود فقیر ہوں، بھیک مانگتا ہوں۔ حضور نے کہا ہے ابو ہریرہ ہاتھ اٹھا، ایسے ہاتھ اٹھائے، فرمایا دعا کر، تیرے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تو کسی کے حق میں نیک دعا مانگنا بھی خیرات ہے۔ آپ کسی کو مصیبت میں دیکھ کے اس کے لیے دعا مانگو، مولا بہت راضی ہوتا ہے۔ بن سکے تو ایک تسبیح نکالو اس کے لیے، اور پھر اس کے حق میں دعا، ایسا کبھی 1 دن مانگ لیا تو مانگ لیا، لیکن ضرورت پڑے تو آپ 10-20 دن بھی مانگو، اور اس کے حق میں دعا مانگو، جماعت کے حق میں دعا مانگو، اپنی آل اولاد کے حق میں دعا مانگو، اپنے ماں باپ کے جو گزر گئے ہیں ان کے بھی حق میں مانگو۔ آج میں آپ کو کہتا ہوں کہ جس کا ماں باپ گزر گیا، بھائی بہن شوہر میاں کوئی گزر گیا تو صرف میت دفن کر کے آ گئے، ایسا نہیں، ہر ایک تصویر نکالا کرو، ہر روز درود پاک کی 100 دانے کی 101 دانے کی تصویر نکالو، اور اپنے جو گزر گئے بزرگ وغیرہ ہیں ان کے لیے اس کا ثواب دو، تو ان کو جب ثواب ملے گا تو وہ لوگ آپ کو ثواب بھیجیں گے، آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ چیت چیت بانا من چنچل کری چیت ہو، جب لگ گھٹ میں سانس، جب تک زندگی موجود ہے ہوشیاری سے چلو اور عبادت کرو، نیک اعمال کرو، اچھے کام کرو، خیرات کرو، دستم سکریت میں پورے رہو، روز جماعت خانے آ کے عبادت کرو، اور اپنے سوبھاؤ کو یعنی اپنے اخلاق کو بھی درست کرو، تاکہ مولا آپ کے اوپر، آپ کی اولاد کے اوپر خوشیاں اور برکتیں نازل کرتا ہے۔